طیبہ بن ابو لہب تھا اس کا نام، اس نے غصے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی اور برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس نے مجھے اتنی تکلیف دی، تیرے نبی کو، تیرے پیغمبر کو اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی۔ ابو لہب کو بھی پتہ چل گیا، عتیبہ کو بھی پتہ چل گیا۔ اب ابو لہب نے یہ کیا کہ اس کو نکلنے نہیں دیتا تھا گھر سے، یا پھر مکہ کی وادیوں میں ہی رہنے دیتا تھا۔ پتہ تھا محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بد دعا جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایک دفعہ ان کو مجبوری میں نکلنا پڑا، شام کی طرف تجارت کا قافلہ لے کے نکلے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، عتیبہ بھی ساتھ تھا بیٹا اس کا۔ رستے میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، قافلہ رکا رات گزارنے کے لیے، تو ابو لہب نے سارے لشکر کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں کا سردار ہوں، قافلے کا بھی سردار ہوں، اور میری ایک حیثیت ہے، بنو ہاشم میں سے ہوں، کیا میرا تمہارے اوپر کوئی حق ہے؟ سب کہنے لگے کہ تم ہمارے سردار ہو، تمہارا کیوں حق نہیں ہے، تم قابل عزت ہو۔ کہتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کو محمد نے، میرے بھتیجے نے بد دعا دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں، آپ ایسا کرو اپنا سارا قافلے کا سامان ایک جگہ پہ ڈھیر کر دو۔ سارے قافلے کا سامان ڈھیر کر دیا گیا، وہ ایک اونچے ایک پہاڑ کی شکل میں وہ سارا سامان کھڑا ہو گیا۔ اب کہنے لگا اس کے اوپر میرا بیٹا، اس کو میں سلاؤں گا، عتیبہ اس کو اس کے اوپر سلاؤں گا۔ رات سو گیا وہ۔ راوی جو بیان کرنے والے ہیں وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی درندہ ہمارے لشکر میں گھوم رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ایک شیر تھا، ایک شیر تھا۔ کہتے ہیں لشکر کے ہر شخص کے پاؤں کو سونگھتا، اس کے ہاتھ کو سونگھتا اور پھر آگے چلا جاتا، یہاں تک کہ میری طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ میرے قریب آیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ شاید اس کا شکار میں ہی ہوں۔ میں پریشان ہو گیا کہ آج تو گئے ہم، آج تو میرا آخری دن آ گیا، میری موت کا وقت قریب آ گیا، یہ تو مجھے چیر پھاڑ کھائے گا۔ کہتے ہیں میرے پاس آیا، میرے پاؤں کو سونگا، میرے ہاتھ کو سونگا، لیکن مجھے کچھ نہ کہا۔ کہتا ہے میں نے آنکھ تھوڑی سی کھول کے دیکھا، اس نے جست لگائی، جمپ لگایا، اور اس جو وہ انہوں نے ایک ڈھیر اکٹھا کیا ہوا تھا سامان کا، اور جس کے اوپر عتیبہ کو لٹایا ہوا تھا، سلایا ہوا تھا، کہتا ہے وہاں پہ اس نے جست لگائی، اس کے اوپر چڑھا، جا کے اس کے پاؤں کو سونگا، اس کے ہاتھ کو سونگا، اس کے چہرہ سر کو سونگا، منہ کو سونگا، اور جب اس کو تسلی ہو گئی اس کو گردن سے دبوچا اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔